مولانا صاحب ایک اگلا سوال ہے، بڑا اہم ہے۔ عبدالصمد اورنگ آباد سے وہ دریافت کرتے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، دین کی تھوڑی بہت تعلیم ہے، سمجھ ہے، لیکن عملیات کے سلسلے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج کل عام طور پر جن کے اثرات وغیرہ کے بارے میں سننے میں آتا ہے، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جنات کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، تاکہ میں خود بھی اس سلسلے میں آگاہ ہو جاؤں اور اپنے متعلقین کو بھی آگاہ کر دوں۔ ماشاء اللہ، آپ بچنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا امت کو بچانا بھی چاہتے ہیں۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں جنات کے ٹھکانے جو ہے مختلف ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں وہ، آپ بھی ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، آپ نے بھی زندگی میں کئی ٹھکانے بدلے ہوں گے، پہلے کرائے کا مکان اور پھر بعد میں خود کا مکان، اور پھر یہ مناسب نہیں آیا تو اسی طریقے سے انسانی فطرت کی طرح جو ہے جنات کی بھی فطرت ہے، وہ جگہ بدلتے رہتی ہیں، لیکن ان کی پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ ان کی پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اکثر تنہائی یعنی ویرانی جو جس کو بولتے ہیں، ویران جگہ، جنگلات، یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ اور یعنی جو ہے ان میں سے جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، جو شریر قسم کے ہوتے ہیں، جو بالکل کفار اور مشرکین کے طرز پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی پسندیدہ جگہ جو ہے گندگی کی جگہ ہے، جو بیت الخلاء وغیرہ ہے یا اور کچرا کورا جہاں پر ڈالا جاتا ہے، لوگ قضاء حاجت کو بیٹھتے ہیں، تو یہ ایسی جگہ جو ہے وہ لوگ پناہ لیتے رہتے ہیں۔ تو شریر جنوں سے پناہ مانگنے کے لیے تو ہمارے پاس اسلامی طور و طریقہ یہی ہے، اسی لیے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء کو جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے، خبیث جنیوں سے۔ تو وہاں پر اس کا وجود ہوگا اس لیے، اور ان کو محسوس ہوا ہوگا اس لیے، یا کچھ واقعات اس زمانے میں ہوئے ہوں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت احتیاط کے واسطے، اپنی حفاظت کے واسطے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے اکابرین یعنی جو ہے منتقل کرتے رہتے ہیں بیانات کے ذریعے، اور بہت محنتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو یاد بھی ہے، لیکن لوگوں کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ اتنی تیزی سے آنے تک کے روک کر رکھتے ہیں کہ اب بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت وہ دعا ہی بھول جاتے ہیں۔ ساری چیزیں انہیں یاد رہتی ہیں لیکن یعنی جو ہے دعا ہی بھول جاتے۔ تو اکثر لوگ ذرا سے جو دیندار ہیں، میں نے دیکھا، بلکہ ان سے انٹرویو لیا کہ دن بھر میں آپ کو اگر 2-3 مرتبہ بیت الخلاء جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کتنی مرتبہ آپ دعا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ 2-4 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یا 50% سمجھ آئیے۔ 100% پڑھنے والے، معمول کو بنانے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے بہت کم ملیں گے، جبکہ یہ زمانہ جو ہے اہتمام دعا کا ہے۔ ہر بچے کو، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بھئی ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد جو ہے آپ صابن سے ہاتھ دھو لو، یعنی دنیا کی صفائی کا آپ کو بہت خیال ہے کہ گندگی سے نکل رہا ہے میرا بچہ اور وہ پاک اور صاف رہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے روکتے اور ٹوکتے بھی دیکھا ہے کہ ہاتھ دھویا کیا، اور وہ صابن سے ہاتھ دھویا کیا، اس طریقے سے یعنی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی اس سے زیادہ آپ یہ پوچھئے کہ آپ دعا پڑھ کے گئے تھے کیا؟ آپ دعا کیوں نہیں پڑھے؟ اس پہ سرزنش کیجئے، اس کو روکیے، ٹوکیے، بار بار کہیے تو وہ عادی بنے گا۔ ہمارے اپنے گھروں کا ماحول اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ جنات کے اثرات سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو جنات جو ہے کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ گندی جگہوں میں اور ویران جگہوں میں، خالی جو ہے گھر ہے سمجھ جائیے۔ اسی لیے بعض لوگ کہہ دیتے تھا یہ بھوت بنگلہ ہے، وہ ان کو کوئی چیز نظر آئی تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وہاں پر جا کر اپنا رہنا شروع کر دیتی ہے، پھر کوئی جاتا ہے تو اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ بلوں میں جنات رہتے ہیں۔ جیسا ہم اکثر جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں، بل دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن پہلے سانپ کی طرف رہتا ہے کہ سانپ کا بل ہوگا، تو یہ جنات کا بھی بل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی
سے لوگوں نے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنے کی وجہ کراہیت کی کیا ہے، تو فرمایا کہ کان یقال ایھا مساکن الجن، کہا جاتا ہے کہ یہ بل جو ہے جنات کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جگہ پر جا کر آپ چھیڑخانی کریں گے، اس کو پریشان کریں گے۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر آپ نے پانی ڈال دیا تو وہ تو چڑے گا ہی نا، اور چڑ کر جو حملہ کرے گا وہ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر کرتا ہے۔ تو آپ پرہیز کریں، جنگلات وغیرہ میں کبھی ایسے مواقع آتے ہیں تو بلوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور بل میں یہ تو جنات سے ڈر بھی ہے، جنات کے بل ہو سکتے ہیں، یہ ایک ہے۔ دوسرے کہ صحیح ہے کہ سانپ کا بھی بل ہو سکتا ہے، آپ پیشاب کو بیٹھے اور آ کے اس نے حملہ کر دیا تو کیا حالت ہو جائیں گی آپ کی۔ تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات میں بہت فائدے ہیں۔ اور فرمایا کہ پانی میں بھی جنات رہتے ہیں، پانی میں بھی جنات رہتے ہیں، بلوں سے بھی بچنا ہے اور پانی میں۔ اب یہ سوئمنگ پول میں جانے کا شوق بہت ہے، اور دریاؤں میں جا کے نہانے کا شوق بہت ہے، جھرنوں کے نیچے نہانے کا شوق بہت ہے، لیکن کبھی کبھی وہاں سے لپٹ کر آ جاتا اور گھر میں آ کے دیوار پڑ جاتے، یہ فارغ ثبوت کے طور پہ ملا کرتے ہیں۔ تو پانی میں بھی جنات رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ایک جھیل میں چادریں اوڑھتے اترتے دیکھا۔ ان کی عقل حیران ہو گئی کہ بھئی لوگ تو کپڑے اتار کے جاتے ہیں، یہ کپڑے پہن کے جا رہے ہیں یا سطر ڈھانپ کے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہیں چادریں اوڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد ان کو حیرانی بھی ہوئی۔ پھر دونوں حضرات سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پانی میں بھی کچھ لوگ سکونت پذیر رہتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، اللہ کی مخلوق ہے یہاں پر، جنات بھی رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی تربیت، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت ایسی کی تھی حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، کہ وہ جنات کا احساس کر کے، دوسری مخلوق کا احساس کر کے، شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اوپر چادر اوڑھ کر، ساتر لباس پہن کر جو ہے تو وہ پانی میں اترا کرتے تھے۔ آج بھی بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا سوئمنگ پول کے لیے جو ہے جاتے ہیں، تو ہم نے افریقہ وغیرہ، جارڈن اور دوسرے ممالک میں وہ لوگ ایک ساتر لباس پہنتے ہیں۔ وہاں کے مسلمان جو ہے گھٹنا نظر نہیں آنے دیتے، ان کی چڈی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کے، اور سطر بھی ڈھک جاتی ہے اور تھوڑا سا یہ اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ تو فل لباس، یعنی سوئمنگ کا جو ہے نہانے کا لباس پہن کر، چشمے وغیرہ لگا کے، سر کی ٹوپی وغیرہ اس کے ساتھ، یعنی جو ہے ایک تیراک کے مانند جو ہے وہ اس کے اندر اترا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسلامی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو ہے یہ عادت شریفہ تھی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پانی کے علاوہ پہاڑ اور جزیرے جو ہے وہ بھی جنات کے مساکن ہیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کسی جگہ اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادم کے طور پر تھا، پانی کا برتن میں لے جا رہا تھا۔ بس وہاں پر جانے کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو یعنی جو ہے جھگڑتے ہوئے سنا، شور شرابہ سنا۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے جنگل میں اور یہاں پر شور شرابہ سنائی دے رہا ہے، اس طرح کا شور پہلے میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا محسوس کیا، کچھ شور شرابے یا آوازیں آ رہی تھی، تو اس طرح کا شور میں نے تو کبھی سنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کچھ جنات آئے تھے، اور ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم تھے، اور دونوں آپس میں رہنے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ ہم یہاں رہیں گے، وہ بولتے تھے کہ ہم یہاں رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی صلاحیت، طاقت اور وہ اختیارات اور وہ مقام عطا کیا تھا کہ جس میں ان کی بولیاں سمجھے، ان کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کو نپٹا دیا۔ دیکھو قضاء حاجت کو جانا، اور پھر داعیانہ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ کسی کو جھگڑے میں، پریشانی میں نہیں ڈالنا ہے،
حالانکہ قضائے حاجت سے ضرورت سے فارغ ہو کے اپنا کام کر لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بھی راحت کا کام کیا اور ان کو جو ہے سکون پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ میں تم کو جو جگہ بتاتا ہوں اس پر تم نے رہنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جنات کو بستیاں اور پہاڑیں دی کہ تم کو جب رہنا ہے کبھی بھی تو بستیوں میں رہو اور پہاڑوں میں رہو، اور مشرک جنات کو یہ فرمایا کہ تم غاروں میں اور سمندروں میں جزیروں میں تم رہا کرو۔ اور یہ روایت جو ہے موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے درمیان میں کمپرمائز کراتے تھے، صلح کراتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے، جنات کے مسائل کو بھی حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنات کے سلسلے میں اس کے ٹھکانہ کیا ہے، ان کا کھانا کیا ہے، آگے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بھی آتے جائے گی۔ دلچسپی آپ لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے اور روحانی دنیا کو آپ پسند کر رہے ہیں، جو ہمیں فون کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اور ایک اچھا سلسلہ شروع ہونے پر تحفظ دین میڈیا کی اراکین کو، ان کے ٹیم کو جو ہے مبارکبادیاں پیش کرتے رہتے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ فارورڈ کرتے رہیے اور اس کو بڑھائیے۔ ہمارا مقصد آپ کو جاہل عاملوں اور نقلی باباؤں سے بچانے کے لیے ہے کہ آپ کچھ معلومات آپ کو ہوگی تو اس معلومات کی روشنی میں آپ صحیح عامل کو تلاش بھی کریں گے اور صحیح جگہ آپ کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی جو آج ہم اور آپ بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے مسلکوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف یعنی جو ہے مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، صرف مخالفت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اندھیرا ہے کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک چھوٹی سی شمع روشن کر دیجئے، وہ اندھیرا چھٹ جائے گا۔ آپ بھی کوئی اچھا کام کیجئے نا۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دیا، توفیق دیا، آپ کسی بھی مسلک کے اندر ہے، آپ صرف نگیٹیو اور مخالفت، یہ ایسے رہتے ہیں، عامل ایسے رہتے ویسے رہتے، سب لائن میں خراب لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹری لائن میں بھی جھولا چھاپ ڈاکٹر ملیں گے، نقلی ڈگری والے ملیں گے، پریکٹس کرتا تھا اس نے دواخانہ کھول لیا وہ ملیں گے۔ ہر لائن میں آپ کو بوگس ملیں گے۔ بوگس کی وجہ سے اپنی اچھی عادت کو نہ چھوڑیں اور اچھے جگہوں کی معلومات بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو فارورڈ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔